السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ روزے کے مسائل اس سے پہلے کے درس میں بیان کیے جا رہے تھے۔ آخر میں ہم نے افطار کے آداب کا ذکر کیا تھا کہ افطار میں جلدی کرنا زیادہ بہتر ہے، اور جلدی کرنے کا معنی بھی ہم نے بتایا تھا کہ جلدی کرنے کا مطلب سورج کے غروب ہونے سے پہلے نہیں ہے بلکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ افطار کی ایک مشہور دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اس دعا کے علاوہ دوسری بہت سی دعائیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ درست اور بہتر دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ افطار کرانے کا ثواب بھی ہم نے بتایا تھا کہ افطار اگر آپ دوسروں کو کراتے ہیں، کسی شخص کو کھانا کھلاتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کے روزے کے برابر افطار کرانے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر اللہ ینقص من اجر الصائم شیء، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ لیکن افطار کرنے والے کا کوئی ثواب کم نہیں ہوتا۔ جو دوسرے کے گھر جا کر، دوسرے کے دعوتوں میں جا کر افطار کرتا ہے تو اس کا اپنا کوئی ثواب کم نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ باقاعدہ کسی جگہ دعوت میں، کسی جگہ افطار میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ اپنا کچھ کھجور یا کچھ سامان لے کر جاتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوگی تو پہلے ہم اپنا کھائیں گے، اس کے بعد دعوت دینے والوں کا کھائیں گے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے پہلے دوسرے کا کھا لیا تو ہمارے روزے کا ثواب اسے مل جائے گا اور ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح سے سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے سامان سے افطاری کریں تو بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ہے، اگر دوسرے کے سامان سے افطاری کریں تب بھی آپ کو آپ کے روزے کا مکمل ثواب ملے گا، سامنے والے کو بھی ثواب ملے گا، دونوں حالت میں بھی۔ آپ نے شروع میں اپنا کھایا تب بھی اس کو ثواب ملے گا، اور اب شروع سے ہی اس کا کھا رہے ہیں تب بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب آپ کے ثواب سے کٹ کر نہیں بلکہ وہ الگ سے ملے گا، آپ کو پورا کا پورا ثواب ملنے والا ہے۔ آخری مسئلہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر کسی شخص نے غروب سے پہلے روزہ افطار کر لیا تو ایسی صورت میں اس کو اپنے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر 6:30 پر سورج غروب ہو رہا ہے اور ہم نے 6:25 پر افطاری کر لی، 6:22 پر افطاری کر لی، یا 6:27 پر افطاری کر لیا، 6:28 پر افطاری کر لیا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے اگر ہم افطاری کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کو باقاعدہ اس روزے کی مکمل قضا کرنی پڑے گی۔ اور قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب رمضان کے بعد اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ ہم کو الگ سے رکھنا پڑے گا۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں ہمارے پاس، جیسے بعض مرتبہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، جو مشکل ہارڈ ورک ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو ایسے کام کرنے والوں کے پاس ایک مدعا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی محنت والا کام ہوتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، دھوپ بھی لگی رہتی ہے
اور ساتھ میں محنت کرنے سے بھوک بھی لگ جاتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بہت سے مزدور افراد باقاعدہ زندگی بھر روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، نہ اس رمضان میں، نہ آئندہ رمضان میں، نہ اس کے بعد آئندہ رمضان میں۔ یعنی جب تک کہ وہ یہ محنت مزدوری والا کام کرتے رہیں گے تب تک کہ وہ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، تو اس سے ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ایسے افراد کو کیا کرنا چاہیے خاص طور پر رمضان کے سلسلے میں؟ تو ان کا ایک پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا ایک حل یہ ہے کہ انہیں خاص طور پر رمضان کے لیے کوئی آسان کام تلاش کر لینا چاہیے، اپنے میدان کے حساب سے یا کوئی دوسرے میدان میں، صرف 1 مہینے کے لیے، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں آسانی ہو۔ یا پھر اگر ایسا نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا کام نہیں کیا جا سکتا، یا جو کام ہے اس کام میں کوئی آسان کام نہیں ملتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں 1 مہینے کے لیے چھٹی لے لیں اس کام سے، یا ایک دن آڑ اس طرح سے کام کریں کہ ایک دن کام کریں گے، پھر ایک دن کام نہیں کریں گے، پھر ایک دن کام کریں گے، ایک دن کام نہیں کریں گے، تاکہ روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہو، مسلسل کام کرنے سے تھکاوٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ 15 دن کام کر رہے ہیں اور پورے 30 دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو کام کے دن بھی روزہ رکھنا آسان ہو جائے، اور جس دن کام نہیں ہے اس دن بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے باقاعدہ اسے کوئی ترتیب بنا لینی پڑے گی۔ یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کام میں کوئی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اگر اور پھر وہ کام وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو انہیں چاہیے کہ پھر رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، کیونکہ اگر رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں اس کو قضا کر لینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کام بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ کتنے ایسے افراد ہیں جو روزانہ کام کرتے ہیں تب ان کا پیٹ بھرتا ہے، اگر وہ 1 دن 2 دن کام نہ کریں تو ان کے گھر میں چولہا ہی جلتا نہیں ہے، تو کام بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر جو کام کر سکتے ہیں وہ انتہائی ہارڈ کام ہے، یہ مشکل کام ہے، پریشانی والا کام ہے، دھوپ میں رہنے والا کام ہے، تھکاوٹ والا کام ہے، اور اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہوتا بھی نہیں ہے ان سے، اور یہی کام کر سکتے ہیں بس، وہ یہ کام چھوڑ سکتے بھی نہیں ہیں، تب پھر کیا کریں گے؟ اور کام بند بھی نہیں کر سکتے، اور پھر وہ رمضان کے بعد ان سے کہا جائے قضا کرو تو قضا بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے آدمی کا کیا ہوگا، ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا کہ کوشش یہ کی جائے کہ ایسے کاموں میں مستقل ہم نہ رہیں جن کاموں کی وجہ سے ہماری عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، جیسے نمازیں بھی ہیں، بہت سی مرتبہ ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں 5 سال 10 سال 20 20 سال تک اسی کام میں لگے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے ہماری ظہر نہیں ہوتی، ہماری عصر بھی نہیں ہوتی۔ 10 10 سال تک اگر ظہر اثر نہ پڑے، 20 20 سال تک وہ ظہر اثر نہ پڑے، تو کتنا بڑا نقصان ہے اس کا۔ تو اسے چاہیے کہ پھر ایسا کام تلاش کرے کہ جس کام میں عبادات میں بھی آسانی ہو، کام بھی ہو، یعنی اللہ کے بندوں کا بھی کام ہو اور اللہ کی بھی عبادت ہو۔ ایسے ہی رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو ایسے کام کریں، ایسے کام کی تلاش میں رہیں کہ جس کام سے یعنی روزے میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص ہر طرح سے مجبور ہے، کوئی بھی راستہ نہیں اپنا سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اور روزہ ترک کرنے کا وہ گنہگار ہوگا۔ سال بھر سفر میں رہنے والے ڈرائیور، بہت سے ڈرائیورز ہیں جو سال بھر سفر کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے شخص ہیں یا ایسے افراد ہیں، ایسے ڈرائیور ہیں جو سال بھر ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں، سرکاری بسوں میں کام کرتے ہیں یا ٹرین چلاتے ہیں یا پھر پرائیویٹ بسیں ہوتی ہیں، اس طرح سے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں۔ ایسے سفر جس میں مسافر کی مسافت طے ہو جاتی ہے،
یعنی 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، ہزار کلومیٹر تک کے باقاعدہ ان کو ڈیلی جانا پڑتا ہے۔ تو ایسے ڈرائیور ایک تو وہ مسافر ہیں، پھر صرف رمضان میں ہی مسافر نہیں ہیں، شوال میں مسافر رہیں گے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، تمام مہینوں میں وہ مسافر ہی رہیں گے۔ ایسے ہی ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو پھر یہ اگر رمضان میں مسافر کے حساب سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو بعد میں کب اس کی قضا کریں گے؟ بعد میں بھی سفر ہی کیا حالت میں رہنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہوگا؟ ایسے لوگ رمضان کے روزے کیسے کریں گے؟ تو ایسے لوگ رمضان کے روزے جس حالت میں ہیں رمضان میں ہی، سفر میں ہیں سفر میں ہی رکھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں ان کے پاس یا ان کے زندگی میں 5-10 سالوں میں ایسا وقت آنے والا نہیں ہے کہ وہ سفر میں نہ رہیں، کیونکہ وہ نوکری ہے، ان کو ہمیشہ ہی یہ کام کرنا ہے، ہمیشہ ہی سفر میں رہنا ہے۔ تو ایسے لوگ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس سفر کے اندر بھی روزہ رکھ لیں گے، مکمل کر لیں گے۔ یا اگر ان کو یہ پتا ہے کہ ابھی رمضان کے مہینے میں ہے، رمضان کے بعد عید کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، اور اس میں مہینہ 2 مہینہ اگر ہم کو وقت ملتا ہے تو ہم گھر میں رہیں گے، تب اس کی قضا کر لیں گے۔ تو اگر ایسا ممکن ہے کہ اس رمضان کے بعد ان کے پاس چھٹیاں ہیں اور وہ سفر نہیں کرنے والے ہیں، تو پھر وہاں قضا کر لیں۔ لیکن جب ان کو پتا ہے کہ بعد میں بھی چھٹی نہیں ملنے والی ہے، سفر یہ چلتا ہی رہنے والا ہے، 1 دن 2 دن چھٹیاں رہے گی، پھر دوبارہ نوکری پہ جانا ہے، پھر 1000 500 600 کلومیٹر گاڑی چلاتے ہی رہنا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ تو ایسی صورت میں وہ رمضان کے روزے نہ چھوڑے، بلکہ جب رمضان کا مہینہ آئے اس کے ساتھ میں وہ روزہ رکھ لے۔ سفر میں آسانی کے باوجود روزہ، بعض مرتبہ جیسے ہم سفر نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم نے سفر کر لیا، مثال کے طور پر جیسے حیدرآباد سے بامبے جانا ہے، تقریباً یہ کافی لمبی مسافت ہے، 600 یا اس سے زیادہ کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں بامبے کا سفر کرنا ہے، اور ہم بامبے جا رہے ہیں جہاز سے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم حیدرآباد ایئرپورٹ چلے گئے، جہاز میں ہم بیٹھے، اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یا 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ ہم بامبے پہنچ گئے۔ کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، ادھر ادھر دیکھا کہ پتہ چلا بامبے آ گیا، بامبے میں اتر گئے، وہاں اپنے گھر چلے گئے۔ تو اس طرح سے سفر ہمارا تقریباً 600 کلومیٹر ہو گیا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا، 1-2 گھنٹے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی پورا سفر مکمل ہو گیا، اور انتہائی آرام کے ساتھ ہوا، کہیں پر نہ بھاگ دوڑ کرنی پڑی، نہ پسینہ ٹپکا، نہ کوئی پریشانی ہوئی، نہ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی تھی، جب چاہیں بیٹھیں جب چاہیں لیٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو اتنا آسان جب سفر ہے تو ایسے آسان سفر میں ہم رمضان کا روزہ کیوں چھوڑیں گے؟ سوال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ سفر تو اتنا آسان ہو رہا ہے ہمارا، اور اس میں ہم روزہ برداشت کر سکتے ہیں، جیسے گھر پہ رہتے ہوئے ہم برداشت کریں گے، ایسے 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر ہوائی جہاز میں بیٹھے رہتے ہیں تو بھی برداشت کر سکتے ہیں، اور پھر وہاں شہر میں جانے کے بعد بامبے میں وہاں بھی برداشت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں بھی کار سے جانا ہے اے سی والی، گھر میں جانا ہے وہاں بھی اے سی ہے، تب پریشانی کیا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر ہم پھر روزہ کیوں چھوڑیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو سفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سفر میں چاہے آسانی ہو یا مشکل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آپ جب مسافر ہو تو آپ روزہ چھوڑ دو، روزہ نہ رکھو، بعد میں اس روزے کی قضا کر لو۔ اگر کسی شخص کو سفر میں مشقت ہو رہی ہے تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، اگر کسی شخص کو سفر میں کوئی مشقت نہیں ہے تب بھی وہ روزہ نہ رکھے، بہتر یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا بعد میں کر لے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوسرے دنوں میں، رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنے کی تعلیم دی ہے تاکہ آسان رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھوں گا، کیوں کہ بعد میں پھر روزے کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا، یا پھر دل کرے گا نہیں کرے گا، ابھی سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں گھر میں تو رہ جائیں گے، پبلک روزہ رکھ رہی ہے رہ جائیں گے، بعد میں کوئی بھی روزہ نہیں رہتا ہے، نہ گھر میں روزہ، نہ دوستوں میں روزہ، نہ مسجدوں میں روزہ، کہیں روزہ دکھائی نہیں دیتا، سب کھاتے پیتے رہتے ہیں، وہاں اگر ہمارے لیے روزہ رکھنا ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا، غلطیاں کر کر کے دن بھر پانی پیتے رہ جائیں گے، یہاں دوست کے پاس گئے وہاں وہاں پی لیے، وہ دوست کے پاس گئے وہاں چائے پی لیے، بعد میں شام میں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو دن بھر روزے سے تھے، کہ کھایا پیا بھی ہم نے، تو لوگوں کو وہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ سمجھ کر بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں مشقت ہو یا نہ ہو دونوں حالت میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو کیا ایسا رکھنا ان کے لیے درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اگر وہ رمضان میں روزہ رکھ لینا چاہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو ان کو اس بات کی اجازت ہے وہ قضا بعد میں کر لیں۔ امیر کو افطار کروانا ایک مسئلہ ہے کہ افطار کس کو کروانا چاہیے، افطار کی دعوتیں کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ کیا صرف غریبوں کو، مساکین، یتیموں کو افطاری کی دعوت دینا چاہیے، یا پھر سیٹھ لوگوں کو بھی افطاری کی دعوت دے سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غریبوں کو، یتیم، مساکین، بیوہ، مجبور، غریب افراد، محنت مزدوری کرنے والے، جن کے پاس بہت کم سامان ہوتا ہے افطاری کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ایسے لوگوں کو ہی ترجیح دینا چاہیے افطاری کرانے میں۔ یہ سب سے بہتر جگہ ہے، ایسی جگہ پر خرچ کرنے سے اپنا مال مقبول بھی ہوگا، سامنے والے کے دلوں سے دعائیں بھی نکلے گی اور بہترین ثواب بھی ملے گا کہ ہم نے سامنے والے کو افطار بھی کرایا اور ساتھ میں غریب کی مدد بھی کر دیا، تو اس میں ڈبل فائدہ ہے کہ غریبوں کو افطار کرایا جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے، رمضان کے مہینے میں ان کی ضرورتیں پوری کی جائے، انہیں سحری کے لیے انہیں اناج دیا جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ابھی ان دنوں میں عربوں کی جو خیر کا کام کرنے کے جو طریقے ہیں، اس کو دیکھ کر ہمارے ہندوستان کے اندر کئی جگہوں پر رمضان کے مہینے میں غریبوں میں راشن تقسیم کرنے، کھانا تقسیم کرنے کی ایک طرح سے ایک بہترین عادت بن گئی ہے۔ مالدار لوگ، یعنی درمیانی طبقے کے لوگ بھی اب یہ کام کرنے لگ گئے ہیں۔ عربوں کی یہ خیر کی جو عادت تھی، اللہ تعالیٰ نے اب اس عادت کو پوری دنیا میں عام کر دیا، کیونکہ بہت سے مسلمان عربوں میں رہتے ہیں، سعودی عرب ہے، دبئی ہے، امارات، قطر ہے، کویت ہے، ان ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں کے خیر کے کام دیکھتے ہیں، پھر اپنے ملکوں میں اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے عربوں کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر خیر کے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ طریقہ ہندوستان میں بھی خاص بڑے بڑے شہروں میں کافی زیادہ تعداد میں ہو گیا، جیسے حیدرآباد ہے، حیدرآباد میں کافی جگہوں پر ہر طرح کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، تمام مسلک کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں غریبوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں، افطاری کا انتظام کرتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی شخص امیروں کو دعوت دے دیتا ہے، امیر لوگوں کو افطاری کراتا ہے، تو کیا یہ غلط ہو جائے گا؟ نہیں غلط ہوگا، کسی کو بھی افطاری کرائیے، آپ جو بھی روزہ ہے آپ اس کو افطاری کراتے ہیں، امیر ہو غریب ہو، افطاری کرانے والے کو ثواب ملے گا، اتنا ثواب جتنا کہ سامنے والا آدمی روزہ رکھ کر ثواب حاصل کرتا ہے۔ اگر ہم نے بغیر روزے کے ایسا آدمی جو روزے دار نہیں ہے اسے افطاری کی دعوت دے دی، تب پھر وہ ایک عام کھانے کی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح سے نارملی طور پر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ویسے ایک دعوت ہو جائے گی اس کی،
کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. ایسے ایسے بھی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، روزے داروں کی طرح منہ بناتے ہیں اور پھر افطاری بھی کر لیتے ہیں. تو کیا ان لوگوں کو کھلانے سے بھی ثواب ملے گا؟ تو کھانا کھلانا، کسی کا پیٹ بھرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ثواب ملے گا، لیکن چونکہ وہ روزہ نہیں ہے لہذا اس کا وہ حق نہیں تھا. لیکن وہ اگر کھا لیتا ہے، اس کو دعوت دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے گناہ بھی نہیں ہوگا. انجیکشن لگوانا یا گلوکوز سلائن وغیرہ لگوانا روزے کی حالت میں، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ انجیکشن کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ انجیکشن جس سے باقاعدہ مریض کو غذا ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ایسے انجیکشن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. ایسا انجیکشن جس سے آدمی مریض کو غذا نہیں ملتی، طاقت نہیں ملتی، بس کوئی درد کم ہوتا ہے، بخار کم ہوتا ہے، جسم کے اندر کی جو پریشانی ہے وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بس اسی کے لیے ہے وہ، تو ایسی صورت میں ایسا انجیکشن روزے کی حالت میں لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے گلوکوز وغیرہ جسے سلائن چڑھاتے ہیں، لگاتے ہیں، گلوکوز لگاتے ہیں، تو گلوکوز کا کام تو تقریباً طاقت کے لیے ہوتا ہے، یہ طاقت کے لیے ہوتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ جو اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، تو باقاعدہ گلوکوز کے ذریعے ان کو غذا دی جاتی ہے اور ان کے جسم کے اندر طاقت باقی رہتی ہے. تو گلوکوز وغیرہ یہ روزے کی حالت میں نہیں چڑھانا چاہیے. مغرب کے بعد وہاں کر سکتے ہیں، مغرب بعد عشاء بعد، رات میں یا سحری سے پہلے، اس وقت ہی کیا جا سکتا ہے. سحری کے وقت میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، روزے کا وقت ٹائم شروع ہو جائے، تو وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک اس درمیان میں گلوکوز وغیرہ استعمال کرنا درست نہیں ہے. اور اسی طرح سے دمے کا اسپرے استعمال کرنا. دمے کے جو مریض ہوتے ہیں، اچانک انہیں ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ایک اسپرے ہوتا ہے، اسپرے منہ میں مارتے ہیں، پھر تھوڑا سا اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے. تو ایسا کرنے سے کیا ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ چیز جو اسپرے ماری جاتی ہے، وہ اسپرے کے اندر سے نکلنے والی چیز اس کے حلق میں داخل ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر وہ چیز حلق میں داخل نہیں ہوتی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. صرف ہوا ہے اور اس کی وجہ سے حلق میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میت کے روزوں کی قضا. ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھا تھا. اگر رمضان کے مہینے میں وہ بیمار تھا، بیماری میں ہی اس کا انتقال ہوا ہے، تو پھر اب اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مجبور تھا، بیماری میں تھا، بیماری میں ہی انتقال ہوا. تو جب بیماری میں تھا تو اسی وقت میں، زندگی میں ہی، اس کی طرف سے ایک مسکین کو فدیہ دے دینا چاہیے تھا، اس کی طرف سے ایک مسکین کو فدیہ دے دینا چاہیے تھا. کیونکہ جب بیمار ہو اور بیماری سے شفا کی امید نہ ہو تو ایسا بیمار آدمی اپنی جانب سے روزانہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے گا. لیکن اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کے جو ولی ہیں، اس کے وارثین ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ لوگ اس کی جانب سے وہ روزہ رکھیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں رکھیں گے، وہ لوگ اس کا روزہ نہیں رکھیں گے. البتہ اس کی بیماری کی حالت میں اس کی جانب سے روزانہ ایک روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ دے دیا جائے گا. لیکن اگر وہ مرنے والا شخص زندگی میں صحت مند تھا، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھا، پھر بھی روزہ اس نے نہیں رکھا اور انتقال ہو گیا، تو جتنے روزے اس کے چھوٹے ہوئے ہیں اتنے روزے اس کے وارثین رکھیں گے.
جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس پر روزہ باقی ہے تو پھر اس کے وارثین، اس کے اولیاء اس کا روزہ رکھیں گے، جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کا روزہ رکھیں گے۔ روزے کی استطاعت نہ رکھنے والے شخص کا فدیہ، کوئی شخص روزے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے فدیہ دے۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی شوگر کی بیماری میں، کوئی اور دیگر بیماری میں، اور تھوڑی دیر بھی کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، زیادہ دیر بھوکا ان سے نہیں رہا جا سکتا، ورنہ بیماری بڑھ جائے گی اور عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو پھر یہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کیسے بھوکا اور پیاسا رہیں گے، مشکل ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر کوئی جبر نہیں کیا ہے، ہماری شریعت میں بندوں کے لیے بہت ہی آسانیاں ہیں، عبادتوں میں بھی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے لیے روزانہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یعنی اگر 30 روزے ہو رہے ہیں تو 30 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، 29 روزے ہو رہے ہیں تو 29 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو کسی کے جیسے دادا ہیں، دادی ہیں، کافی بوڑھے ہو گئے، عمر زیادہ ہو چکی ہے اور اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو کافی زیادہ بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، دوپہر میں گولی کھانا ہے، شام میں گولی کھانا ہے، ناشتہ کر کے گولیاں کھانی ہیں، تو یہ گولیاں 3 ٹائم میں کھانے رہتے ہیں، اور اگر وہ نہ کھائیں تو پھر ایسی صورت میں گولیاں کھا نہیں سکیں گے، اس کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ لوگ ویسے ہی رہ جائیں گے؟ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں تقریباً وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ ویسے ہی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا روزہ نہیں رکھنا ہے تو چھوڑ دینا ہے، اس کے بدلے میں وہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے؟ قرآن نے ایک دوسرا طریقہ بتایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایسے لوگ اپنی طرف سے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اب کھانا کھلانے کا طریقہ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک عمل ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تھے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے، تو انہوں نے باقاعدہ 30 مسکینوں کے 30 لوگوں کا کھانا بنوایا اور مساکین کو بلا کر وہ کھانا کھلایا تھا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص کھانا بنا کر مساکین کو کھلانا چاہتا ہے تو کھلا سکتا ہے، یا پھر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتا تو مساکین کو باقاعدہ ہوٹلوں میں بھیج کر وہاں کھانا کھلا دے، جائیں وہاں پر، وہاں سے کھا لیں اور بل بھر دے، یا پھر وہ ایسے مساکین کو دال ہے، چاول ہے، مسالے ہیں، یعنی ایک وقت کے کھانے کی جو چیزیں ہیں، ایسے چیزوں کا پیکٹ بنا کر وہ ان مساکین کو دے دے۔ ایک مسکین کو بھی 30 دن کا دے سکتے ہیں، 2 مسکینوں کو 15 دن کا بھی دے سکتے ہیں، یا 30 مساکین کو ایک دن کا بھی دے سکتے ہیں، مرضی ہے، چاہے ایک ہی مسکین کو 30 دن کا دے دیں، یا 2 کو 15 دن کا دے دیں، یا اس طرح سے تقسیم کر دیں، 3 مساکین کو دینا ہے 10 دن کا، ویسے بھی دے سکتے ہیں، یا تو ایک ہی دن دے دیں، یا 15 دن میں ایک مرتبہ دیں، یا پورے مہینے کے بعد دیں، جس طرح سے بھی آدمی کے پاس سہولت ہے اس طرح سے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔
اور فدیے کی کم سے کم مقدار 1 مد ہے. 1 مد تقریباً 650 گرام کے قریب ہوتا ہے. یعنی اتنا سامان اس کو دینا چاہیے. تھوڑا سا چاول ہے، دال ہے. اب ہمارے پاس بڑے بڑے پیکٹ بنائے جاتے ہیں. 25 کلو کے چاول کے پیکٹ بنتے ہیں، پھر دال کے پیکٹ بنتے ہیں، آٹے کے پیکٹس بنتے ہیں، پھر تیل ہے اور دیگر چیزیں ہیں. تو ایسے بھی 1 مہینے کا راشن پورا بنا کر اگر ایک مسکین کو دے دیتے ہیں تو بھی ایک بیمار کی طرف سے وہ مہینے بھر کا فدیہ ہو جائے گا. ایک صحیح طریقہ، آسان طریقہ ہے یہ، اور یہ طریقہ ابھی چل رہا ہے. اس میں آسانی بھی ہوگی. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہے، اب اسے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اپنی طرف سے ایک مسکین کو فدیہ دینا ہے. 30 دن کا 30 مساکین کو دینا ہے، یا ایک کو ہی 30 دن کا دے دینا ہے. لیکن یہ بیمار خود روزہ رکھ سکتا بھی نہیں اور ساتھ میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا ہے. اتنا غریب ہے کہ وہ کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا ہے. تب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، اور پھر اتنا پیسہ نہیں کہ فدیہ دے، تو فدیہ بھی نہیں دے سکتا. تو کیا پھر اس پر گناہ ہو جائے گا کہ روزہ بھی نہیں رکھا، فدیہ بھی نہیں دیا؟ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ مجبور انسان ہے. اب وہ مجبور انسان ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے طاقت نہ رہنے کی وجہ سے جسمانی، اور نہ فدیہ دے سکتا ہے مالی طاقت نہ رہنے کی وجہ سے. تو اب جب جسمانی طاقت بھی نہ ہو، مالی طاقت بھی نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنے کی وہ طاقت رکھتا ہے. جسمانی طاقت نہیں ہے تو پھر اب اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا. مالی طاقت بھی نہیں ہے تو اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا. اس لیے زکوٰۃ کس نے دینا ہے؟ جو مالی طاقت رکھتے ہوں. حج کس نے کرنا ہے؟ جو مالی اور جسمانی طاقت رکھتے ہوں. نماز کس نے پڑھنا ہے؟ جو مالی طاقت نہ رکھیں وہ بھی، جو رکھتے ہیں وہ بھی، جو جسمانی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی، نہ رکھتے ہیں وہ بھی. کیونکہ نماز پڑھنے میں نہ جسمانی طاقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہ مالی طاقت. مالی کی تو ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے. البتہ جسمانی طاقت میں جہاں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو کھڑے نہیں رہ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھیں، ویسے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھیں. تو اب اشارہ تو انسان کر ہی سکتا ہے، اتنی تو طاقت ہوگی ہی. اب اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، نہ آنکھیں کھول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، بے ہوش ہے مکمل، تو پھر اس کے لیے معاف ہے. تو نماز میں باقاعدہ وہاں پر اس کے طریقے بتائے گئے ہیں. تو اگر کسی کے پاس فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے وہ معاف ہوگا انشاءاللہ. رمضان میں جان بوجھ کر جمع کرنے والے کا کفارہ. قرآن مجید میں 3 کفارے کا ذکر ہے اور تینوں کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے ایک گردن آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا. دوسرا مرحلہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اور تیسرا مرحلہ ہے 60 مساکین کو کھانا کھلانا. تو اگر کسی شخص نے روزے کے درمیان میں بیوی سے جمع کر لیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز یہاں نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپشن پر، پہلے مرحلے پر ہم عمل نہیں کر سکتے. اب جو دوسرا آپشن ہے، دوسرا مرحلہ ہے، وہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا. تو آدمی یہ دیکھے کیا وہ رمضان کے بعد 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے بہت پریشانی ہوگی، تصور ہی نہیں کر سکتا ہے. رمضان میں نہیں رکھ سکا صحیح سے، رمضان برداشت نہیں کر سکا، رمضان کے بعد 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، جبکہ عوام بغیر روزے کے ہیں، کھا پی رہے ہیں سب، اور ایسی صورت میں یہ روزے سے رہیں تو یہ بھی اس کے لیے مشکل ہے. اگر آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں پریشانی ضرور ہوگی. تو اگر اس میں بھی پریشانی ہے تو پھر تیسرے آپشن کی طرف بڑھیں گے، وہ ہے 60 مساکین کو کھانا کھلانا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا تو ایک وقت میں 60 مساکین کو کھانا
بنا کر کھلا دے، جیسے ہم نے اس سے پہلے فدیے کے بارے میں بتایا تھا، یا پھر 30 مساکین کو بلا کر کھلا دے، یا ہوٹل میں بھیج کر کھلا دے، یا ایک ہی مسکین کو 60 مرتبہ کھلا دے، یا 2 مساکین کو 30 مرتبہ کھلا دے، جس طرح سے بھی ممکن ہے، یا پھر ایک 2 مساکین کو باقاعدہ یعنی 60 کے حساب سے انہیں اناج دے دے، 2 کو 30 کے حساب سے دے دے، یا ایک کو 60 دن کے حساب سے دے دے، یا ایک کو 10 دن کے حساب سے دے دے، 6 لوگوں کو چلا جائے، جو بھی طریقے سے وہ دے سکتا ہے جس سے آسانی ہو، تاکہ زیادہ مساکین کو فائدہ بھی ہو جائے، وہ طریقہ اپنا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک روزے میں بیوی سے جمع کرنے کا کفارہ ہے۔ اگر ایسے وہ 2 مرتبہ کرتا ہے تو پھر 60 120 مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا انی وقعت علی امراتی، کہ میں نے بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ تب آپ نے ان کو یہ ترتیب بتائی، میں روزے کی حالت میں تھا، بیوی سے جمع کر لیا، آپ نے ترتیب بتائی کہ اگر ایک غلام آزاد کرو، کہا اگر نہیں میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، کہا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں میں، کہا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، کہا اتنی دولت ہے ہی نہیں میرے پاس۔ تب تھوڑی ہی دیر ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹوکری آئی، کہیں سے تحفہ آیا، تو آپ نے کہا یہ کھجور کی یہ ٹوکری ہے، یہ لے جاؤ اور مدینے میں غریبوں کے درمیان میں یہ تقسیم کر دو، بس یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اس شخص نے کھجور کی ٹوکری دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں غریبوں کو تقسیم کروں؟ بھلا مدینے میں مجھ سے بڑا بھی کوئی غریب ہے؟ کون سا فقیر میں تلاش کروں؟ سب سے بڑا فقیر تو میں ہی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو آپ ہنسنے لگے، یعنی مطلب یہ تھا اس شخص کے کہنے کا کہ مدینہ شہر کے اندر مجھ سے بڑا فقیر اور غریب کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کہاں سے اپنے زیادہ غریبوں کو تلاش کروں گا؟ ابھی کس کو دوں گا؟ یعنی جو زیادہ غریب ہے وہ اس کا مستحق ہے، تو سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، تو گویا یہ کھجوریں کھانے کا مستحق میں ہی ہوں۔ تو نبی کو ہنسی آ گئی، یہ آدمی کا فائدہ ہی فائدہ ہو گیا، اس طرح سے کفارے سے بچ گیا، اور پھر یہ کھجوریں تقسیم کرنی تھی تو اب یہ کھجوریں بھی اسی کو مل گئی غریبی کی وجہ سے۔ تو نبی نے کہا جاؤ ٹھیک ہے تم ہی کھا لو۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی انسان کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے 60 مساکین کو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے معاف ہے، اسے اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ ایک مسئلہ ہے روزے کے لیے کون سے چاند کا اہتمام کرنا ہے۔ ابھی چند دن بعد روزہ رمضان شروع ہو جائے گا، جیسے ہی رمضان شروع ہوگا شیاطین بند ہو جائیں گے، مسلم شیاطین پورے کھل جائیں گے، جو ابلیس کے شیاطین ہیں وہ بند ہو جائیں گے، جو مسلمان شیاطین ہیں وہ پورے کے پورے کھل جائیں گے، اور پہلی تاریخ سے مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے تو میں گالی گلوچ بہتان تراشیاں جھوٹے الزامات ایک دوسرے کو دھمکیاں ایک دوسرے کو چیلنج پورا مہینہ چلتا رہ جائے گا، عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرنے لگیں گے مسلمان، پھر راتوں میں نمازوں کی بے حرمتی، شیطان نہیں ہے اب یہ نماز، یہ مسلمان شیاطین نمازیں ایسی پڑھیں گے رفتار کے ساتھ پتہ ہی چلے گا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں کیا یوگی کا یوگا کر رہے ہیں، قرآن ایسے پڑھیں گے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے قرآن پڑھ رہا ہے کسی مندر کے اندر منتر پڑھ رہا ہے، اتنی بے حرمتیاں قرآن مجید کی، ایسی بے حرمتیاں نمازوں کی، اور پھر چاند کے مسئلے میں اختلاف، وہاں جھگڑے، پھر 8 اور 20 رکعت تراویح کے بارے میں جھگڑے،
وہاں مسائل ہی مسائل، پورا مہینہ 8 اور 20 میں ہی چلتے رہتے ہیں. پھر جیسے آخری عشرہ آ جاتا ہے، ابھی عید کے دن قریب آ جاتے ہیں، تب پھر یہ 8 اور 20 کا چکر ختم ہو جاتا ہے. کہ جیسے آخری عشرہ آتا ہے تب اعتکاف کے مسائل میں مسائل وہاں شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے ہی چاند دکھنے کا موقع آتا ہے عید کا، تو عید سے پہلے ابھی وہ شیاطین کھولے ہی نہیں تھے کہ یہ شیاطین اچھا خاصا فساد برپا کر دیتے کہ یہ تمہاری عید، یہ ہماری عید، تم آج عید مناؤ ہم کل عید منائیں گے. اس طرح سے مسلمان پورا مہینہ جھگڑا کرتے گزار دیتے ہیں. اور جیسے عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو سب آ کے گلے ملنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو، عید مبارک عید مبارک. رمضان ختم ہو گیا، خوشی مناتے ہیں، رمضان ختم ہو گیا، پورا رمضان فتنے فسادات میں گزار دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ بدنصیبی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی چاند دیکھنے کے بعد، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اللہ اس چاند کو امن و امان کے ساتھ ہمارے اوپر نازل کر. یہ چاند دکھا ہے، اب یہاں سے امن نازل فرما، ایمان ہمارے دلوں میں جمع دے، اور ہمیں صحیح سلامتی عطا فرما، اسلام عطا فرما، اسلام پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. ایسا نہ ہو کب یہاں سے امن و امان نہ ہو، یا امن نہ ہو، سلامتی نہ ہو، زبان کی خرابیاں ہوں، اخلاق کی خرابی ہوں، ان سب ساری چیزوں سے حفاظت کے لیے دعا سکھائی گئی ہے. تو ہمیں وہ دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم فأکملوا العدد. اگر چاند کا مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ کب رکھنا ہے، افطار کب کرنا ہے، یعنی عید کب منانی ہے، تو آپ نے فرمایا چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو عید مناؤ. یہ ایک واضح طریقہ ہے. چاند دیکھو روزہ رکھو، یعنی ہم ہندوستان میں ہیں، ہم نے چاند دیکھا روزہ شروع کر دیں گے، چاند دیکھا عید منانا شروع کر دیں گے چاند کے حساب سے. بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی میں چاند دکھ گیا ہے یہاں روزہ شروع کریں گے، وہاں چاند دکھ گیا ہے یہاں عید منائیں گے. چاند وہاں دکھا ہے عید یہاں منائی جا رہی ہے، چاند وہاں دکھ رہا ہے روزے یہاں منائے جا رہے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں فجر کی نماز جب وہاں پڑھتے ہیں تب یہاں پڑھ لیں، جب وہاں سورج غروب ہو رہا ہے مغرب پڑھتے ہیں تب بھی تم یہاں سورج غروب سمجھ کر مغرب پڑھ لو. وہاں ظہر میں زوال کے بعد ظہر کی نماز شروع ہو رہی ہے تب بھی آپ اسی حساب سے یہاں بھی پڑھ لو. کعبے کا ٹائم متعین کر لیں، کعبے کی گھڑی یہاں بنا لیں اپنے موبائل میں، اور اسی حساب سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لیں. اسی ٹائم میں افطاری بھی کر لیں، جس ٹائم میں وہاں افطاری ہوتی ہے تب یہاں افطاری کریں، جب وہاں سحری ہوتی ہے وہ ٹائم میں یہاں سحری کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فرق ہو گیا ہے بہت زیادہ یہاں اور وہاں میں، چاند کے حساب سے بھی، سورج کے حساب سے بھی، وقت کے حساب سے بھی. یہ نیچرل چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں، فطری چیزوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ایسا ہے. اللہ نے دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے. چاند کہیں دکھائی دیتا ہے تو کہیں دکھائی نہیں دیتا، پھر کہیں دکھائی دیتا ہے تو کہیں سے غائب ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس سورج موجود ہے، تو امریکہ میں اس وقت سورج نہیں ہے، وہاں رات ہو رہی ہے. ہم دوپہر کا وقت گزار رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس تقریباً 12:30 بج رہے ہیں، 12:35. تو وہاں پر لوگ ابھی سو رہے ہیں، وہاں رات ہے، ان کو چاند نظر آ رہا ہے. ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، ان کو چاند نظر آ رہا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں وہ آسمان میں رہتے ہیں، وہ بھی دنیا میں ہم بھی دنیا میں ہیں. لیکن پھر بھی ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے دنیا ایک ہوتے ہوئے، چاند ایک ہوتے ہوئے، سورج ایک ہوتے ہوئے کتنا فرق ہو رہا ہے. وہاں بالکل اندھیرا ہے، رات ہو گئی ہے، لوگ سو رہے ہیں. یہاں بالکل اجالا ہے، دن دکھائی دے رہا ہے اور لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک ہی دنیا میں ہیں.
وہ دنیا سے الگ نہیں ہے، نہ ہم دنیا سے الگ ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ چاند اور سورج کے گردش میں وہ فرق ہے، کہیں پر پہلے دکھائی دیتا ہے، کہیں بعد میں، کہیں غروب ہو جاتا ہے تو کہیں طلوع ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہمارے پاس چاند نظر آئے گا تب ہم روزہ شروع کریں گے، اور ہمارے پاس جب چاند نظر آئے گا تب ہم عید منائیں گے۔ ایک قدیم واقعہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا۔ ام الفضل بنت حارث نے رضی اللہ عنہا نے قریب کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تھا ملک شام میں۔ مدینہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو یہ قریب ملک شام گئے اور وہاں انہوں نے باقاعدہ رمضان سے پہلے وہ گئے تھے، رمضان کا چاند دیکھا، روزہ رکھا، وہاں مہینہ گزارا قریب، اور ابھی عید آنے سے پہلے واپس مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے پوچھا کہ آپ ملک شام سے آئے ہیں تو وہاں آپ نے روزہ کب شروع کیا تھا، رمضان کا روزہ کس دن شروع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات میں چاند دیکھا تھا۔ جمعہ کی رات چاند دیکھا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کا دن پہلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہم نے تو یہاں ہفتے کی رات میں دیکھا تھا، یعنی ہمارا روزہ شروع ہوا ہفتے کے دن سے۔ تو قریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم نے تو جمعہ کے دن دیکھا تھا نا، یعنی ہمارا پہلا روزہ جمعہ کے دن شروع ہوا، پھر آپ لوگوں نے ہفتے کو کیوں شروع کیا؟ پھر ابھی جب مہینہ مکمل کرنا ہے تو جمعہ کے حساب سے ہم مہینہ مکمل کر لیں گے۔ تو کہا نہیں، ہم چاند کے حساب سے مہینہ مکمل کریں گے۔ ہم نے چاند جب دیکھا تھا ہفتے کو تو ہفتے کو روزہ رکھا، اب ایسے ہی چاند جب دیکھیں گے تب تک کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ تو قریب نے کہا کیا آپ کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کا چاند دلیل نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں چاند دیکھ لیا تھا، ہم نے بھی دیکھا تھا، وہاں کے لوگوں نے روزہ شروع کر دیا تھا جمعہ سے، تو کیا اتنے مسلمانوں کا عمل آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ ان کو مان لو، ان کی رویت کو مان لو؟ کہا نہیں، انہوں نے وہاں دیکھا تھا، انہوں نے وہاں روزہ رکھا، آپ نے بھی وہیں دیکھا تھا، وہاں آپ نے روزہ رکھ لیا۔ اب جب آپ بھی یہاں پر آئے ہو تو یہاں آنے کے بعد اب جب یہاں روزہ شروع ہو، یہاں جب عید کا چاند نظر آئے گا تب یہاں پر عید منائی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ صحیح مسلم میں ایک واقعہ موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اور ایسے اس مسئلے کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو تشدد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس مسئلے کو لے کر مسلمان بہت زیادہ آپس میں بھیڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان تراشیاں کرنے لگتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان صحیح سلامتی کے ساتھ اچھی طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا جو حق ہے وہ حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، تلاوت کلام مجید اور اسی طرح سے نماز تراویح اور 5 وقت کی نمازیں، روزہ، یہ ساری عبادتیں اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اور مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو 2 منٹ کا موقع دیا جا رہا ہے، سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ مسئلہ تھا، جیسے اگر ہمارا روزہ ہے اور اگر کبھی بھول چوک میں ہم نے کچھ کھا لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا روزہ ہے اور غلطی سے کچھ کھا لیا، تو اسے ایسی کنڈیشن میں روزے کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یا پھر وہ روزہ نہیں رہتا؟ آپ روزے سے ہیں، بھول چوک کر آپ نے کھا لیا، کھا کے آپ کا وہ پیٹ میں چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اب یہاں سے جیسے یاد آ گیا اب فوراً اب یہاں سے آئندہ کھانے سے پرہیز کر لیں
اور روزے کو کنٹینیو کریں، افطاری کر لیں، یہ روزہ آپ کا مکمل ہو گیا. اس روزے کے بدلے میں آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے منہ میں ابھی اناج موجود تھا، آپ کو یاد آ گیا تو اب پھینک دیں، اس کو منہ سے گرا دیں، اور جو پیٹ میں چلا گیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو طے نہیں کرنا ہے. جو آپ کے منہ میں اس کو پھینک دیں اور پھر یہیں پر کھانے پینے سے رک جائیں اور پھر شام تک کے اسی طرح رہیں، افطاری کر لیں. یہ روزہ مکمل ہو گیا، بعد میں اس کی قضا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی جزاک اللہ. اور اگر جیسے کہ ہمارا روزہ ہم نہیں رکھ پائے تو اس کی قضا کرنا فرض ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے، فرض روزے کی قضا فرض ہے. اور جیسے تراویحوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ 8 تراویح پڑھتے ہیں، کچھ 20 پڑھتے چلیے ہیں، انشاءاللہ وہ مسئلہ کل آئے گا. جی اور لیڈیز کا اور جینٹس کا ہوتا ہے کہ جہاں مسجد میں قرآن پورا ہو جاتا ہے تو وہاں تراویحاں بند ہو جاتی ہیں، لیکن لیڈیز تراویح جو... کا مسئلہ کل. اوکے ٹھیک. اوکے جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ اب جو بزرگ ہو چکے ہیں وہ روزہ رہنا اب ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کا فدیہ بھی نہیں دیتے، تو ایسے عمل میں کیا حکم ہے اس میں شیخ؟ ہم نے اس کی وضاحت کر دیا تھا. اگر وہ نہیں دے سکتے ہیں فدیہ تو اگر ان کے بیٹے وغیرہ ہیں وہ دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں، نہیں دے سکتے ہیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا. جی جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.